اللہم صلی علی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور کیونکہ ہم اجمی ہیں تو جب تک ہم ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس بندے کو پتا چلے گا جو عربی کی ساری گرامر جانتا ہوگا اور اس کو معنی کا پتہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ خدا را قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کے اندر پتہ چل سکے آپ کو کہ اللہ پاک نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ہم جب نماز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب تک معنوں کا پتہ نہیں چلے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا اللہ پاک کی تعریف بیان کی یا کیا کیا اس کے اندر۔ یہ تو صرف ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نماز کے معنی کو جان جائیں گے تو ہمیں پھر لطف زیادہ آئے گا اور نماز کو پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک بازار کے اندر ایک شکاری جو کہ پرندوں کو قید کر کے لاتا اور ادھر کم داموں میں ان کو بیچ دیا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کا مامور تھا کہ روزانہ کے صبح کے وقت جاتا اور پرندوں کو جنگل سے پکڑ کر لاتا اور پھر ان کو ادھر آ کے بیچ دیتا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ جب وہ یہ کرتا رہا تو ایک دن بازار میں وہ پرندے لے کر بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی کا گزر ہوا وہاں سے جو کہ بہت ہی نیک دل انسان تھا، اور اس نے سوچا کہ یہ پرندوں کو قید کر کے بیٹھا ہے، کیوں نہ میں اس سے سارے پرندے خرید لوں اور پھر ان کو آزاد کر دوں۔ تو وہ ویسے ہی کرتا ہے اور اس شکاری سے آ کر سارے پرندے خرید لیتا ہے۔ جب وہ خرید لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ اگر میں ابھی ان کو آزاد کر دوں تو یہ شاید ان کو دوبارہ پکڑ کر دوبارہ پھر بیچے گا۔ تو وہ ان پرندوں کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ گھر لے کے جب جاتا ہے تو ان کو چند الفاظ سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں۔ جب وہ ان کو سکھاتا ہے وہ الفاظ یہ ہیں کہ ہم باغ میں سیر کے لیے نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو وہاں شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شاخ پر بیٹھیں گے تو جب شکاری آئے تو ہم اڑ جائیں گے۔ تو وہ ان الفاظ کو کافی عرصہ ان کو سکھاتا رہا، تو وہ کوشش کرتا رہا، گویا وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ اس میں کامیاب ہوا اور وہ پرندے بولنے لگ گئے کہ ہم باغ میں سیر کے لیے نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو وہاں پر شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اگر شاخ پر بیٹھ گئے تو پھر جب شکاری آئے گا تو ہم شاخ سے اڑ جائیں گے۔ تو وہ شاید سمجھ رہا تھا کہ اب انہیں سمجھ لگ گئی ہے، اب اگر میں ان کو آزاد کر دوں گا تو شاید ان کو شکاری نہیں پکڑ پائے گا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، ان کو ایک ایک کر کے آزاد کر دیا۔ جب وہ آزاد کرتا ہے تو پرندے اڑ کر باغ میں چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح جب شکاری باغ کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چند پرندے بیٹھے ہوئے ہیں ٹہنی پہ، تو وہ گنگنا رہے ہیں، یہی الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ہم باغ میں نہیں جائیں گے سیر کے لیے، اگر جائیں گے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اگر ہم شاخ پر بیٹھ جائیں گے تو جب شکاری آ جائے گا تو ہم اڑ جائیں گے۔ یہ تو صرف ان کے رٹے رٹائے الفاظ تھے، ان کو اندر کا معنی نہیں پتا تھا کہ شکاری کون ہوتا ہے، شاخ کیا ہوتا ہے، باغ کیا ہے۔ تو گویا شکاری نے سوچا یہ تو بولتے ہیں، اگر میں ان کو پکڑوں گا تو اس کے زیادہ دام ملیں گے، جب میں ان کو بیچوں گا تو مجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا اور پرندوں کو پکڑ لیا اور بازار میں جا کر ان کو مہنگے داموں میں بیچ دیا۔ تو اس کو بڑا فائدہ ہوا اس سے، لیکن ان پرندوں پر اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ جب وہ یہ الفاظ تو کہہ رہے تھے لیکن ان کو معنی کا نہیں پتا۔ آج ہم اپنے آپ کو خود کو دیکھیں تو ہم بھی ایسے ہی قرآن پاک کو رٹتے تو ہیں اور اپنے سینوں میں محفوظ تو کر لیتے ہیں، جب تک ہم کو اندر کے معنوں کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے جانیں گے کہ زندگی کے اصول کیا ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے
زندگی کے الف سے لے کر یا تک سب اصول بتائے ہیں جو ہم نے زندگی میں گزارنے ہیں اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس کو معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم یہ جو طاقتیں ہیں، غیر طاقتیں، ان سے بچ سکیں گے، اور ہم پہ یہ جو حملے کرتے ہیں اس سے بھی ہم بچ سکیں گے۔ اگر ہمیں معنوں کا پتہ ہوتا تو شاید یہ بروحی قوتیں جو ہیں ہمیں کبھی شکست نہ دیتی۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ زندگی کے اصول کیا ہیں، اس لیے آج وہ ہم کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور ہم پر مسلط بھی ہو جاتے ہیں اور ہمیں غلام بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوتا تو شاید آج ہم غلام نہ ہوتے، کیونکہ اب مسلمان غلام بن چکے ہیں۔ خدا را قرآن پاک کو تلاوت کریں تو اس کی ساتھ میں تشریح بھی کریں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے کہ قرآن پاک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی